مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک یہودی قوم بستی تھی جس کو بنو نذیر کہتے تھے۔ یہ لوگ بہت سرمایہ دار تھے اور اپنے مضبوط قلعوں پر ان کو بہت ناز تھا۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے مقابلے پر کسی کی مدد نہ کریں گے، لیکن بنو نذیر نے مکہ کے کافروں کے ساتھ ہاتھ ملا لی اور ہر دفعہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ بنو نذیر نے دغا بازی سے رسول اللہ کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بلا کر اچانک قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ محفوظ رہے، جس کے بعد رسول اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ اب جب مسلمانوں نے بنو نذیر کے قلعوں اور مکانوں کا محاصرہ کیا تو بنو نذیر خوف زدہ ہو گئے۔ اب عام لڑائی کی نوبت تو نہ آئی اور انہوں نے صلح کی التجا کی، پھر آخر یہ قرار پایا کہ یہ مدینہ خالی کر دیں اور جو مال و اسباب اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، جس کے بعد بہت سے یہودی مدینہ چھوڑ کر خیبر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ اب نکالے جانے کے بعد ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال تمام یہودی متحد ہوئے اور پھر مکہ گئے اور قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے تیار کیا، اور ان سب قبیلوں جن میں بنو کنانہ، بنو نذیر، بنو غطفان، بنو سعد کے قریب 50 سرداروں نے خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے، اور تقریباً 12,000 کا لشکر ابو سفیان کی کمان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ غزوہ خندق، اس لڑائی کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ رسول اللہ کو جب اس لشکر کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مجلس منعقد کی۔ اسی میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جو کہ ایران میں پیدا ہوئے اور وہاں پر لڑی جانے والی جنگوں کی ٹیکنیک سے بہت فیملیئر تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک طرف مدینہ کے مکانات کی دیواریں فصیل فینس کا کام دے رہی ہیں اور ایک طرف پہاڑیاں ہیں جو سمت کھلی ہوئی ہے اور جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، اس طرف خندق کھودی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور پھر خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ 10 رضا کاروں والنٹیئرز پر مشتمل 300 ٹولیوں نے 20 گز خندق کھودی۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران ایک معجزہ بھی پیش آیا۔ کھدائی کے دوران میں ایک جگہ بڑا سخت پتھر آ گیا، سب نے کوشش کی لیکن پتھر نہ ٹوٹا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی تو پتھر میں شگاف پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی۔ رسول اللہ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، اس ضرب سے بھی روشنی نکلی، آپ نے فرمایا مجھے ملک فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب پر روشنی نکلنے پر آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی، اور تیسری ضرب کے ساتھ ہی پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ یہ تینوں ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے قبضے میں آ جائیں گے، اور اس وقت کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تینوں سپر پاورز کبھی مسلمانوں کی ہو بھی سکتی ہیں۔ اب لشکر کفار پہنچے اور خندق کو دیکھ کر پریشانی میں پڑ گئے، کیونکہ کفار نے جنگ کے دوران کبھی کسی ایسی سچویشن کو فیس ہی نہیں کیا تھا۔ لشکر کفار نے کئی مرتبہ خندق عبور کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ کافی دن تک وہ تیر اور پتھر برساتے رہے، لیکن جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ان کی طرف سے گروہ سامنے آیا اور ایک تنگ مقام سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس گروہ میں عرب کا ایک نامور بہادر بھی تھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے مقابلے میں بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ہی باقی کفار پیچھے بھاگ گئے۔ سب کچھ مسلمانوں کے فیور میں تھا، لیکن مدینہ کے یہودی قبائل بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے، لیکن بنو نذیر جو کفار کی طرف تھا انہوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے مسلمانوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ چاروں طرف سے محفوظ تھے، لیکن بنو قریظہ کی بغاوت کی وجہ سے اب انہیں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دشمن کا سامنا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک محفوظ جگہ میں جمع کر دیا تھا کیونکہ منافقین کی طرف سے سخت خطرہ تھا۔ اب ایک دن مسلمان عورتیں اور بچے حفاظت سے قلعے میں موجود تھے، لیکن بنو قریظہ کے بعض یہودیوں نے عورتوں پر بزدلانہ حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری سے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ خوف، بھوک اور سخت سردی کے باوجود تقریباً 20-25 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں۔ اس غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کی جمعیت کی کل تعداد 3000 تھی، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد دغا باز منافقوں کی تھی۔ اب یہ منافق ایک ایک ہو کر یہ بہانہ بنا کر کہ ہمارے بال بچے اور عورتیں وہاں ہیں اور گھر کا کوئی نگہبان نہیں، رسول اللہ سے آ کر اجازت چاہنے لگے۔ آپ نے بھی کسی کو نہ روکا، جس نے کہا کہ میں جاؤں آپ نے فرمایا شوق سے جاؤ، جس کے بعد مسلمان صرف 300 کے قریب رہ گئے۔ اب مسلمان کفار مکہ اور بنو قریظہ کے محاصرے میں تھے، لیکن اسی دوران حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں مگر میری قوم کو اس کا علم نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے درمیان ایسی تدبیر اختیار کروں جو مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود بنو قریظہ کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے ان کو اس طرح ٹریپ کیا کہ اگر جنگ میں شکست ہو گئی تو کفار مکہ اپنے شہر کی جانب بھاگ جائیں گے، تم یہیں رہ جاؤ گے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم قریش کا ساتھ اس وقت تک نہ دو جب تک کہ تم ان کے کچھ معززین آدمی ضمانت کے طور پر نہ لے لو، تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ اور پھر اسی طرح حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ قریظہ کے یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے محمد سے صلح کر لی ہے۔ اب کفار مکہ اور یہود بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ پھر جب جنگ لڑنے کا دن آیا تو بنو قریظہ نے قریش والوں کی جانب کہلا بھیجا کہ ہم اس جنگ میں تمہارا ساتھ اس وقت دیں جب تم اپنے کچھ افراد ہمارے پاس بطور ضمانت رکھواؤ گے۔ یہ سن کر کفار کو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین آ گیا کہ انہوں نے واقع صلح کر لی ہے، اور ادھر مدینہ کے یہودی بنو قریظہ والے بھی بند ضمانت کے طور پر نہ ملنے پر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ کفار مکہ شکست کے بعد ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح کفار مکہ کی پوزیشن ویک ہو گئی۔ اب اسی دوران مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد بھی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات تیز و تند آندھی بھیجی کہ مشرکین کے تمام خیمے اکھڑ گئے، چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹا دی، آگ جلا نہیں سکتے تھے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ اس ہوا کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے جنہوں نے مشرکین کے دل اور سینے خوف اور رعب سے بھر دیے تھے، جس کا ذکر سورہ احزاب میں اس طرح ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ تمہارے مقابلے میں فوجوں کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب ابو سفیان کہنے لگا کہ قریشیوں، باخدا ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے بھی ہم سے وعدہ خلافی کی، اور پھر اس ہوا نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے، نہ ہم کچھ پکا سکتے ہیں اور نہ ہی کھا سکتے ہیں، آگ تک نہیں جلا سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم واپس ہو جائیں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اب کفار مکہ اور بنو غطفان وغیرہ سب بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد بنو قریظہ کے یہودی بھی اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ فرشتے ابھی بھی ہتھیار بند ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے۔ اسلامی فوج نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 24-25 دن تک محاصرہ جاری رہا، لیکن آخر کار وہ ہمت ہار گئے اور مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور ان کی غداری کا انجام یہ ہوا کہ عبرتناک انجام ان کا مقدر بنا۔ میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا صحیح اور بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔